شہرام صاحب اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ ذرا ہم باقی چیزیں بعد میں بات کریں گے، ملاقات اور یہ سب، کہ وہی حکومت جو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ نہیں ملنے دیں گے ہم، آپ نے سن لیا سارے بیانات، وہی حکومت کہہ رہی ہے آپ درخواست دیں، آپ کو ہماری سیریسنس کا آئیڈیا ہو جائے گا. اسی حکومت کے سینئر وزیر کہہ رہے ہیں کہ آپ درخواست دیں تو میں تو پرسنل کیپیسٹی میں سپورٹ کروں گا کہ ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پہلے اس پہ کامنٹ کیجیے گا. شکریہ صاحب. دیکھیں حکومت کو کلیئرٹی نہیں ہے، اوبیسلی ڈفرینٹ بیان دے رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی اپلیکیشن نہیں دے رہی ابھی تک، جو پارٹی کی اوبیسلی خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب جو عدالتیں ہیں ان سے ہمیں ریلیف ملا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے. خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے پولیٹیکلی چارج ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جیسی کیس لگیں اور جس طریقے سے اگر وہ صحیح طریقے سے انصاف ہوگا تو اس کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوری قوم کو پتہ ہے. دیکھیں کوئی ٹریپ ہے جو گورنمنٹ آپ کو آفر کر رہی ہے، ایمبیرس کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ہے، یا بس ایسے ہی بس دے دیا بیان، دے دیا خیر دے کے خود بھی بھول گئے یا کیا؟ دیکھیں اوبیسلی یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کے بیانات کو ہم سیریسلی اس وجہ سے نہیں لے رہے کیونکہ یہ گورنمنٹ آج عدالت کا مطلب، اب وزیر اعظم نے چیف منسٹر کو کال کی، چیف منسٹر نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ جی مجھے کال کی، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے مبارکباد دی. لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے، تو وزیر اعظم نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو دیکھیں جس ملک کا وزیر اعظم وہ خود ایک سیاسی، اس پہ بھی یہ ساری چیزیں گزری ہوں، جب بندے پہ خود گزری ہوں اس کو بڑا ڈیٹیل میں چیزیں پتہ ہوتی ہیں، وہ بندے وہاں سے سیکھ کے آتا ہے. تو اس کو بجائے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ مل سکتے ہیں اور جو کنسرن ہے ان سے میں کہہ دوں گا، وزیر اعظم کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پرائم منسٹر کے جو کوارڈینیٹر ہے نا رانا احسان صاحب، احسان افضل صاحب، وہ کہہ کر گئے ہمارے پروگرام میں کل ہی کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں، میں پرائم منسٹر کوارڈینیٹر میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ غلط بیان نہیں کر رہے، وہ جسٹ فار دی ریکارڈ سے. صاحب دیکھیں اب یہ دیکھیں وہ تو کوارڈینیٹر ہیں، وہ قابل احترام ہیں ان کا، اس پہ لیکن آپ سے دوسری طرف چیف ایگزیکٹو ہے دوسری طرف نہ سن لیں. دیکھیں دو لوگوں کی کنورسیشن ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم ملک کا، ایک وزیر اعظم ایک صوبے کا، ٹھیک ہے، دونوں کی بات ہوئی. سہیل افریدی نے اس کو شکریہ بھی ادا کیا کہ مجھے انہوں نے مبارکباد دی، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں نے ان کو ریکویسٹ کر دی کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے. تو مطلب وہ تو جھوٹ نہیں بول رہے نا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدھی بات وہ سچ کہہ دے آدھی بات وہ جھوٹ کہہ دے. پوری بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. مجھے ذرا یہ وزیر اعظم، ٹھیک ہے نوٹڈ، میں مجھے ذرا یہی بات کمپلیٹ کر لوں. جس ملک میں وزیر اعظم پوچھ کے بتائے گا، اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ کے بتائے گا؟ آبویسلی نہیں. مجھے کل پرسوں میں حامد میر صاحب کے شو میں تھا تو ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہی سوال تھا، انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت سے پوچھ کے بتائیں گے. میں ہنس پڑا. آبویسلی کس سے پوچھنا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج باقاعدہ عدالت نے اجازت دی، اس کے باوجود بھی اس کو لیڈر سے ملنے نہیں دے گا. اب اس میں سوال یہ ہے کہ جب دیکھیں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم بی بی جیل میں تھی، باقی لوگ ان کے جیل میں تھے، یہ سارے ان کی پارٹی کے لیڈر جاتے تھے، ملتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے. مجھے رانا ثناء اللہ کی صاحب کی ابھی جو بات میں نے سنی ہے تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ اس لیے ملنا چاہتے ہیں جس لیے آپ ملتے تھے اپنے لیڈر کے ساتھ. آپ دیکھیں ٹھیک ہے نوٹڈ، آپ کا اس پہ اوپینین آ گیا. میں چاہتا ہوں ایک اور موضوع پہ بھی آپ سے بات کروں، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ پہلے اوپینین لے لوں، ابھی میں ذرا اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے نوٹڈ، یہ آگے بات. شہرام صاحب آج تحریک لبیک پاکستان میں پابندی لگا دی ہے وفاقی حکومت، ظاہر ہے وہ لیگل پروسیس فالو ہوگا، وزارت داخلہ، وزارت قانون، ریفرنس، سپریم کورٹ، گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی کر دیا ہے. ٹھیک پابندی لگی ہے یا غلط سر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں پہلے سینیٹر صاحب کی ایک بات کو کریکٹ کر دوں. انہوں نے کہا کہ 9 میں نہیں ہوا تھا. جی ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اوپن انکوائری کروا دیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایک انکوائری کروا دیں، جو گناہگار ہوگا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آپ بڑا پن دکھائیں، وزیر اعظم کال کرے، انکوائری آرڈر کرے اور کورٹ جوڈیشل انکوائری آرڈر کرے، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انٹل انلیس آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے؟ یہ تو بلیم گیم ہے نا. تو اس پہ تو نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی. نواز شریف صاحب جو ہے جیل میں تھے، سب ملے تھے، لیکن عمران خان اور نواز شریف کا فرق یہ ہے
کہ نواز شریف صاحب بیمار ہو کے بانا کر کے انگلینڈ چلے گئے تو یہ پھر انگلینڈ میں ان سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے گھر پہ بیٹھ کے. ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے, کئی ڈیل نہیں کر رہا اور کھڑا ہے وہاں پہ. تو فرق. اور دوسرا یہ ہے, اب آج کا بتائیں پابندی کا سر آپ صحیح سمجھتے ہیں غلط؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. کوئی غلط کام ہو وہ الگ بات ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہم خود اس سے گزرے ہیں. مطلب آپ پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں, اس میں الٹے سیدھے کام اگر کوئی کرتا ہے, کچھ ہوتا ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اکارڈنگلی اس پہ آپ پھر سٹیپ لیں تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن 15 اپریل 2021 کو پی ٹی آئی نے بھی پابندی لگائی تھی اسی جماعت پہ, غلط لگائی تھی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بھی سب سے مقبول پارٹی تھی, اور الحمدللہ آج بھی 70-75% سب سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑے ہیں. تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی پہ جب میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی پابندی نہیں لگنی چاہیے, تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے دور میں لگی تھی وہ ٹھیک لگی تھی. 2021 میں آپ نے بھی لگائی تھی پابندی ٹی ایل پی پر ہی. جی میں کہہ رہا ہوں آپ نے پابندی لگائی تھی ٹی ایل پی پہ, وہ بھی غلط فیصلہ تھا آپ کا, یا وہ ٹھیک تب ٹھیک تھی پابندی, آج غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے, اور اگر آپ جب لگاتے بھی ہیں تو کوئی انکوائری کر کے, کوئی ڈیٹیل لا کے, کچھ آپ جب کوئی پیش کرتے ہیں. So you are saying it was wrong then, it is wrong now? That's what you are saying? میرے خیال سے وہ میں بالکل کھل کے کہوں گا, اگر اس وقت لگی تھی وہ مجھے نہیں مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں لگنی چاہیے. 15 اپریل 2021 یہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن. The federal government has reasonable grounds to believe that TLP is engaged in terrorism, acted in a manner prejudicial to the peace and security of country, involved in creating anarchy in the country by intimidating the public, caused grievous bodily harm, hurt and death to the personnel of law enforcement agencies and innocent bystanders, attacked civilians, attacked officials, created wide scale hurdles. وہ لمبی فہرست سے پوری پڑھوں گا, پرام ختم ہو جائے گا. ان بنیادوں پر آپ کے دور میں لگی تھی, پھر ریورس ہو گئی تھی 4-6 مہینے بعد. غلط ہوا تھا؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بڑا لاؤڈ اوپن کہہ رہا ہوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے. اس پہ اگر کوئی ان کی غلطی ہے, کچھ ہے جو انہوں نے کیا ہے, اس پہ آپ پھر اکارڈنگلی ایکشن لے سکتے ہیں. اور دیکھیں قانون کا ایک راستہ ہے, ابھی انہوں نے پابندی لگائی, انہوں نے سپریم کورٹ بھیج دیا ہے, لیکن ہر چیز کا ایک راستہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. اور پولیٹیکل پارٹیاں پابندیوں سے ختم نہیں ہوتی. دیکھیں ان کے نیچے فالوئنگ ہوتی ہے, اس کے نیچے پوری ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ بین کرتے ہیں, وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی, تو مطلب مسئلہ تو آپ کا اس سے حل نہیں ہوگا نا. حل تو ہوگا جب آپ اس کا پورا مطلب آپ اس کا پورا سٹرکچر کیسے ختم کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیا کریں. میں عفنان صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں.